اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے 17ویں پارے کو شروع کریں، سورہ طٰہٰ میں ایک بات آئی تھی، اس کی تشریح کے متعلق عرض کیا تھا کہ کسی مناسب موقع پر اس پہ بات کریں گے، اور اسی طرح سورہ مریم میں بھی بات آئی تھی کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جبریل امین ایک بھلے چنگے آدمی کی صورت میں آ گئے۔ تو جو کچھ حضرت مریم نے دیکھا، اللہ تعالی نے اس کے لیے تمثل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ایسے ہی اس صورت میں بھی اللہ تعالی نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، اور انہوں نے اپنے اس چھوٹے قافلے سے یہ کہا کہ میں یہاں سے یا تو آگ لے آؤں گا اور یا پھر آپ لوگوں کے لیے کچھ پوچھ کر آؤں گا۔ تو خیال یہ تھا کہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان سے راستہ پوچھ لیں گے، کیونکہ راستہ بھول گئے۔ ان دونوں چیزوں میں بات یہ ہے کہ عالم مثال کس کو کہتے ہیں اور عالم مثال کا تصور کیا ہے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جتنا جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اور مطالعہ وسیع ہوتا جاتا ہے، اس انسان کو اگر عالم مثال سے واقفیت نہ ہو تو شیطان کو اس دخل اندازی کا موقع ملتا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں ایسے سوالات پیدا کرتا ہے جن کی وجہ سے اللہ پر ایمان متزلزل ہو جائے، اور انسان خود بھی سوچتا ہے کہ یہ چیز جس کی حدیث میں خبر آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، یہ کیا ہے؟ اور جب جواب نہیں ملتا تو ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ ڈرتا ہے کہیں کوئی کفر کی بات نہ ہو جائے، کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، بدنامی نہ ہو جائے، لوگ اس سوال کو اچھال نہ دیں، اور ذہن کو مطمئن بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کشمکش کے نتیجے میں اس کی زد جا کر پڑتی ہے ایمان پہ، اور حقائق سے انسان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور اب جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دیں اور اسے یہ کہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور یہ چیزیں پیش آتی ہیں، تو وہ لوگ عقلاً سوال کرتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے بتائیں، ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک تو پہلی وجہ، ایک یہ دوسری وجہ کہ اگر آدمی عالم مثال کا قائل ہو اور سمجھا ہوا ہو تو پھر جوابات دینے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔
اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عالم مثال ہے کیا چیز؟ فلاسفہ اس پر لکھتے ہیں، اور فلسفیوں کی بات تو شاید اتنی زیادہ قابل تسلیم نہ ہوتی کہ وہ بنیاد خالصتاً عقل پر رکھتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں بار بار یہ چیزیں آئی ہیں، اس لیے محدثین کو بھی اور فقہاء کو بھی اس بات پر آنا پڑا۔ اور اس عالم مثال پہ متکلمین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور علم کلام اور فلسفے کا باقاعدہ موضوع ہے کہ عالم مثال کیا چیز ہے، اور نہایت اختصار کے ساتھ اور بہت بڑے حقائق سے ثابت کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ ایک مستقل باب باندھا ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلی جلد میں ہی باب باندھا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں عالم المثال، عالم مثال کا، اور وہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ دَلَّتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی احادیث جو ہیں وہ ایک ایسے جہان کی ہمیں خبر دیتی ہیں غیر عنصری، جو کہ عنصری نہیں ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم پاتے ہیں یہ سب کی سب چار عناصر سے مل کر بنی ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اور اس پر سارا عالم متفق ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی اصل یہ چار ہی ہیں۔ آگ کی اب مختلف صورتیں ہو گئیں، آپ پیٹرول کو لے لیں، گیس کو لے لیں، ایندھن کو لے لیں، اس سے پیچھے چلے جائیں اپلوں کو لے لیں، کوئی بھی صورت کر لیں، اصل میں تو آگ ہی بنی نا۔ اور پانی کوئی سا بھی لے لیں، چاہے وہ گدلا ہے، دریا کا ہے، سمندر کا ہے، کتنا ہی اس میں فرق ہے، پانی سے یہ چیز بنی۔ اور تیسرا عالم ہوا کا، اور ہوا میں کس تناسب سے مختلف گیسز پائی جاتی ہیں، اوزون ہے وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، جو اب نئے نئے نام آ گئے ہیں، ہے تو اصل میں ہوا ہی۔ اور زمین کو لے لیں تو مٹی ہے، اور مٹی سے جتنی بھی چیزیں نکلتی ہیں، خواہ وہ سونا ہے، چاندی ہے، کچھ بھی ہے، وہ مٹی ہی کی جنس سے ہے۔ تو یہ چاروں عناصر مل کر مختلف چیزوں کو بناتے ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے ہٹ کر جو چیزیں تم دیکھتے ہو ان چار عناصر سے بنتی ہیں، ایک اور جہان بھی ہے۔ یہ بحث جو ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی لکھی، مختصر بھی ہے، اور انہوں نے بنیاد اس کی عقل کی بجائے احادیث پر رکھی۔ اور جب احادیث سے ایک عالم ثابت ہوتا ہے تو پھر انسان اور مومن کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ چیز واقعی ماننی پڑتی ہے۔ پتہ نہیں ابھی 17واں پارہ شروع ہوگا یا نہیں، لیکن اس عالم مثال کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ جتنی بھی احادیث اور قرآن پاک کی آیات آتی ہیں اس معاملے میں اس کی تشریح ہو جائے۔ عالم کے لغت میں معنی بنتے ہیں ما یعلم بہ،
اور ما یعلم بہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ چیز جس سے کوئی اور چیز پہچانی جائے. عالم اور عالم، عالم لام کی زیر کے ساتھ ہو گیا، علم والا، اور عالم جہان، عالم پوری ایک کائنات، عالم پوری ایک دنیا. جیسے خاتم یعنی وہ چیز جس سے مہر لگائی جائے. تو عرف عام میں عالم کہتے ہیں اس چیز کو جس سے اللہ کی پہچان سامنے آئے، کیونکہ تعریف یہی ہوئی نا کہ وہ چیز جس سے کوئی اور چیز پہچانی جائے. تو عالم کہتے ہیں عرف میں اس چیز کو جس کو دیکھ کر اللہ کو آدمی پہچانے. اس عالم کا ایک ایک ذرہ، اس عالم کی ایک ایک چیز، اس سے کیا پہچان پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے. مثلا سمندر ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، انسان کی زندگی اور موت ہے. ان سارے تغیرات اور انقلابات اور احوال کا اوپر نیچے ہونا یہ اس کی خبر دیتا ہے کہ اس کو کوئی کرنے والا ہے. تو اس لیے وہ چیز جس سے اللہ کو پہچانا جائے، اور ساری مخلوق اللہ کی، اس کی یہی شان ہے کہ ایک ایک چیز بتاتی ہے کہ کیا ہے، کیا چیز ہے آگے، اور وہ ہے اللہ کی ذات پاک. اور اس عالم کی مختلف اشیاء پر لوگ عالم کا اطلاق کرتے ہیں. مثلا کچھ لوگ اس عالم کو دو طرح تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جسمانی عالم ہے اور یہ روحانی عالم. یہ روح کی دنیا ہے، یہ جسم کی دنیا ہے. کوئی کہتا ہے اس میں روح پڑ گئی، تو کہتا ہے کہ جناب آپ کا یہ مسئلہ عالم روحانیات کا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا دل خون کو پمپ نہیں کر رہا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے جسمانیات کا ہے. تو عالم کو روح کا عالم الگ ہو گیا، جسم کا عالم الگ ہو گیا. یہ بہت سی تعریفات آپ اب سنیں گے. کوئی کہتا ہے کہ ایک عالم اوپر کا ہے، ایک عالم نیچے کا ہے، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، ایسا عالم ہے جو ہماری سمجھ سے بالا ہے، اور ایک عالم سفلی ہے، نیچے کا ہے، جو مخلوق ہم دیکھتے ہیں یہ ہے، اور وہ عالم علوی ہے یعنی اوپر. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم محسوسات کا ہے، چیزیں محسوس ہوتی ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو. اور حواس خمسہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ رنگ کیسا ہے، آنکھ بتاتی ہے، چھونے کی حس بتاتی ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے، کیا چیز ہے، یہ ایک پتہ چلتا ہے نا اس سارے عالم کا. اور اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عالم محسوسات کا ہے، محسوس ہوتی ہیں. ایک عالم غیب بھی ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا، فرشتے ہیں، روحیں ہیں، جہنم ہے، جنت ہے، عذاب ہے. وہ ایک ایسا عالم اور دنیا ہے جس کو عالم غیب کہتے ہیں. یہ عرف میں جو کچھ لوگ بولتے ہیں اس کو ہم عرض کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ظاہر کا عالم ہے، ایک باطن کا عالم ہے. یہ ایک ہی لفظ کو آپ دیکھتے جائیے، عالموں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا عالم ہے، آسمانوں سے اوپر یعنی فرشتوں کا جہان ہے. یہ انسانوں کا عالم ہے، انسانوں کا جہان ہے. جنات کا عالم ہے، وہ الگ ہے. جانوروں کا عالم، جانوروں کی دنیا اگر دیکھنی ہو تو جنگل میں چلے جاؤ، وہ جنگل کا عالم ہی الگ ہے، وہ جہان ہی الگ ہے، وہ دنیا ہی الگ ہے. ایسے ہی بولتے ہیں نا. اسی طرح اگر ہم تفسیر تشریح کرنے لگیں
تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا رب. تو رب العالمین جو ہے وہ پھر عالم کی تقسیم کرتے رہیے. آپ 10 تعریفیں بنا لیجئے. عالم ارواح الگ ہے، جسم کا الگ ہے، محسوسات کا الگ ہے، غیر محسوسات کا الگ ہے، غیب کا عالم الگ ہے، شہادت جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کا الگ ہے، روحوں کا عالم الگ ہے، انسانوں کا الگ، جانوروں کا الگ، جنات کا الگ، جو مرضی کہہ لی. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عرف کے مطابق، خیر حضرت کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، عرف عام میں عالم کی ایک تقسیم جو ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک اس دنیا کا عالم ہے اور ایک آخرت کا عالم ہے. یہ دنیا میں ایک جہان ہے، ایک آخرت کا جہان ہے، وہاں کی زندگی ہے، یہ بھی تقسیم ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک عالم برزخ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کے بعد اور اس جہان سے پہلے درمیان میں ایک عالم ہے. اس کو آپ قبر کا عالم کہیں، برزخ کا عالم کہیں، یہ پورا ایک عالم ہے. 17ویں پارے میں یہاں برزخ کی بحث آتی ہے اور بہت تفصیل سے ان حضرات نے کی ہے. تو چونکہ 16ویں میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں، آگے 17ویں میں بھی آ جائیں گی، اس لیے اس کو آج ہی بیان کر لیتے ہیں تاکہ وہاں سے ہم آسانی سے آگے چلے جائیں. تو وہ ایک عالم آخرت کا، ایک دنیا کا، اس کے بیچ میں برزخ کا عالم، قبر کا عالم، وہ ایسا ہے کہ اسی دنیا کا بھی حصہ ہے اور آخرت کا اس اعتبار سے کہ آخرت کے احکامات وہاں پر آتے ہیں. قبر اس دنیا میں ہی نظر آتی ہے اور حکم اس پہ آخرت کا ہے. جنت یا جہنم جو چیز بھی ہے وہ آخرت سے اس پر روشنی پڑ رہی ہے. عذاب اسے ہو رہا ہے اگرچہ ہمیں نہیں محسوس ہوتا، اور اس پہ اللہ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی عنایات جاری ہیں، ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو ایک جہان اس کا یہ ہے، ہم اس کی میت کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس انسان کی قبر کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک عالم اس کے ساتھ اور بھی. اگر آپ نے اللہ کے اچھے بندوں کی میت کو دیکھا ہے، کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے، تو عموماً میت کو غسل دینے کے بعد اور کبھی کبھی فوراً اس کے انتقال کے بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور یہ چیز اتنی واضح اور نمایاں ہو جاتی ہے کبھی کہ آدمی سوچتا ہے یہ ابھی ہنس دے گا. یہ کئی مرتبہ اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ نے غور کبھی کیا ہو یا کیجئے گا تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ آدمی مرا نہیں، ابھی اس کے ہونٹ جو ہیں کھل جائیں گے اور ہنس دے. یہ کیا چیز ہے؟ اب اس پر یہ عالم ختم ہو گیا اور وہ جو آخرت میں اس کا استقبال ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں جو اس پر عنایات اور مہربانیاں ہو رہی ہیں، اس کا ہلکا سا اثر اس کے جسم تک پہنچ گیا. اقبال نے کہا ہے نا، نشان مرد مومن باتو گویم، کہ مومن آدمی کا نشان میں تمہیں بتاؤں کیا ہوتا ہے. جو مرگ آئے تبسم بر لبے اوس، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے ہونٹ ہنسنے لگتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. یہ وہی چیز ہے جو آپ سے عرض کی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک نیا عالم ثابت کرتے ہیں اور اس کا نام وہ رکھتے ہیں عالم مثال. عالم کا تو لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ، ہماری بھی سمجھ میں آیا. اور مثال کے معنی ہے مانند، سیم، سملر، ایک جیسی چیز. اور مثل کے معنی بھی قرآن میں ہے، لیس کمثلہ شیء،
کوئی بھی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے، اللہ سے سملر نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ تعالی جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تم تو عادی ہو اس چیز کے کہ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز تک پہنچتے ہو۔ آپ کسی سے کہیں گاڑی، تو پہلی مرتبہ جب گاڑی دیکھے گا تو وہ نہیں سمجھ پاتا، پھر اسے پتا چلتا ہے اچھا گاڑی یہ چیز ہوتی ہے۔ اب جب بھی آپ کہیں گے گاڑی تو سمجھ جائے گا، اور جب پہلے کوئی چیز نہیں دیکھی ہوتی فرسٹ ٹائم، تو پھر گاڑی کے آگے بھی گھاس ڈال دیتے تھے۔ نئی جب گاڑی ہندوستان میں چلی تو گھاس رکھ دیتے تھے کہ یہ کھائے گی کیا۔ تو جب گاڑی اب دیکھ لی کہ کیا چیز ہے، اب کوئی نہیں گھاس رکھتا۔ بچے کو پہلی بار چیز دکھائیں گے تو بچہ دیکھتا ہے اچھا یہ گھڑی ہوتی ہے، پھر اس کے ذہن میں آ جاتی ہے نا بات، پھر ذہن میں آ جاتی ہے تو وہ پھر جب دوبارہ دیکھتا ہے تو سامنے جو چیز آتی ہے یہ اس تصویر کو پھینکتی ہیں آنکھیں نگاہیں پیچھے، دماغ کہتا ہے یہ وہی چیز ہے جو دیکھی تھی، اور دونوں کو سملر جب پاتا ہے تو اس میں بھی فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ بگاڑی ہے۔ لیکن یہ پروسیس اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم اسے مانتے ہی ہیں کیونکہ ڈاکٹرز یہی بتاتے ہیں، اور جو تحقیق اب آ جائے وہ تو وہی سے کم نہیں نہ ہوتی ہمارے لیے، لیکن ہے یہ امر واقعہ۔ یہ الگ بات ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ اپنی اصطلاحوں میں بات کرتے تھے، اب لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح چیزوں کو پرکھنے کے سمجھنے کے عادی ہو، اور مجھے دیکھو میرے جیسا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو لیس کمثلہ شیء، اور اللہ کی مثل، اللہ کے برابر، اللہ تعالی کی طرح کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے۔ تو جب ہے نہیں تو تمہیں کیا پتا چلے؟ اسی لیے ایک جگہ فرمایا نا کہ الرحمن، اور وہ بہت مہربانی کرنے والا، فاسأل بہ خبیرا، اس سے پوچھ جو اس کا واقف ہے۔ تمہیں کیا پتا وہ کتنی رحمت کرتا ہے، اس سے پوچھ جو اس کی ذات کا واقف ہے، وہ بتائے گا تجھے کہ وہ ذات کیسی پاک، کیسی مہربان، کیسی عنایات کرنے والی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو عالم مثال کا نام دیتے ہیں، اور حضرت سے پہلے بھی لوگوں نے اس بات پر لکھا ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں حضرت، ارشاد فرماتے ہیں حجت اللہ میں کہ تتمثل فیہ المعانی باجسام مناسبۃ لہا فی الصفہ، یہ ایسی دنیا، ایسا جہان ہے جس میں معانی کو جسم مل جاتا ہے، اور جسم جو ہوتا ہے معانی میں جو صفات پائی جاتی ہیں اس کے مطابق اسے جسم بھی دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہنے کو سیدھی سادی اردو ہی ہے، لیکن اس کی تشریح اب دیکھیے کہ کیا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی جو کتابیں تھیں اب تک بھی پوری نہیں چھپی، چند ایک کتابوں کے نام ملتے ہیں، اور حضرت کی جو تحریر تھی وہ بہت علمی چیز تھی، عام لوگوں کے لیے تھی نہیں۔ یہ تو ان کے صاحبزادوں نے یہ مہربانی کی کہ اس سطح پہ پہنچ کے دلی میں اور ہندوستان میں کام کیا جو عام عوام کی سطح تھی، وگرنہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی چیزیں بس رہ جاتی۔ حضرت کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ عالم مثال، عالم برزخ، یہ جو ہے مادی چیزوں سے نہیں بنا، ان چار عناصر سے نہیں بنا جن سے دنیا قائم ہوئی۔ وہ جن چار کا ذکر کیا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، حضرت کہتے ہیں وہ عالم ایسا ہے جو ان چار عناصر سے نہیں بنا۔
ایک بات. دوسری بات حضرت یہ بتاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہاں پر حقائق کے لیے بھی جسم ہے، اور یہ جسم مثالی ہے، اور ہر معنی کو اس کی حالت کا لحاظ کر کے جسم دیا جاتا ہے. اس کی آسان مثال آپ سے عرض کریں. دیکھیے اصول کی بات، آپ خود یہ بتائیے کہ حواس کا مرتبہ زیادہ ہے یا عقل کا مرتبہ زیادہ ہے؟ سینسز ہے نا 5، دیکھنا، سننا، چکھنا، بولنا، چھونا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. آنکھ دیکھتی ہے کہ یہ سرخ ہے، اور آنکھ میں فرض کر لیجئے دیکھنے کی صلاحیت باقی رہے اور دماغ کام نہ کرے، تو پھر آنکھ تنہا نہیں بتا سکتی کہ یہ سرخ ہے. تو پھر کون سی چیز زیادہ وزنی ہوئی، حواس خمسہ یا عقل؟ عقل زیادہ وزنی ہوئی نا. ٹھیک، تو حواس خمسہ بچہ اس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اور اس کی عقل کچھ اسے بتاتی ہے. اس عقل سے بھی آگے ایک اور جہان ہے، اور اس کا نام ہے نبوت. تو جہاں پہ حواس خمسہ کچھ نہیں کر سکتے، عقل بتاتی ہے کہ یہ چیز ہے. اسی طرح یہاں عقل کی پرواز رک جاتی ہے، پھر نبوت کی دنیا بتاتی ہے کہ یہ چیز. اس لیے انبیاء علیہ السلام جو حقائق بیان کیا کرتے ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتے، بلکہ عقل سے اوپر کے درجے میں ہوتے ہیں. عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. پاگل آدمی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ رنگ سرخ نہیں ہے، کیونکہ رنگ تو سرخ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اس کی حس جو ہے بس یہیں تک محدود ہو گئی کہ دیکھتی ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتی، کیونکہ اس کے پیچھے عقل نہیں ہے. اسی طرح عقل گنگی ہو جاتی ہے جب تک کہ اس کے پیچھے نبوت نہ ہو. تو نبوت کی دنیا عقل کے خلاف نہیں ہوا کرتی، نبوت کی دنیا عقل سے بلند ہوا کرتی ہے. اس لیے عقل اسے اپنے قابو میں لا نہیں سکتی. اس لیے اس ساری بحث کو اگر سمیٹنا ہو تو ایک جملہ یہ کافی ہے کہ ہر وہ چیز جو صحیح نقل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نقل سے ہم تک پہنچی ہے. قرآن نقل سے ہی پہنچا نا. جبریل امین لائے، اللہ تعالیٰ نے دیا، جبریل لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حاصل کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا، انہوں نے اگلے طبقے کو تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم، اور پھر آج تک یہ ایک نقل ہی ہے جو دوسری جگہ سے پہنچ رہی، منتقل ہو رہا ہے. حدیث بھی ایسے ہی ہے. تو جو صحیح نقل پہنچے یہ کبھی بھی عقل سلیم کے منافی نہیں ہوتی. صحیح عقل اور صحیح نقل دونوں آپس میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، دونوں ٹھیک ہوتی ہیں. نقل صحیح عقل سری صاف عقل کے خلاف نہیں جاتی. اور اس موضوع پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 جلدیں لکھی ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر کتاب و سنت کی کوئی بات صحیح ہم تک پہنچی ہے تو وہ عقل کے خلاف قطعاً نہیں ہے، یا عقل سے بلند ہے، اور یا یہ کہ نقل صحیح نہیں پہنچی ہم تک، وہ حدیث ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں جو کچھ، اس کی مزید تشریح کے لیے آپ یہ سوچئے، ایک تو یہ بات کہ حواس خمسہ، پھر عقل، پھر اس سے بھی ماورا، اس سے بھی اوپر نبوت. اور
آج سے 200 سال پہلے یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے آپ کو اس کی تشریح پیش کر رہے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے کوئی آدمی شاید نہیں جانتا تھا کہ بخار کا درجہ کتنا ہے. پھر تھرمامیٹر ایجاد ہو گیا نا کسی زمانے میں، تو انہوں نے کہا پارے کے ذریعے ہم ناپ سکتے ہیں کہ درجہ حرارت اتنا ہے، ٹیمپریچر کتنی ڈگری پہ. بلڈ پریشر کو بھی ان لوگ جانتے تھے. یہ جانتے تھے کہ فشار الدم اس کا نام پرانی کتابوں میں بھی آتا ہے، یعنی خون کا دباؤ ہے. لیکن کتنا دباؤ ہے کوئی نہیں جانتا تھا. اب بلڈ پریشر اتنا آسان ہو گیا کہ بچہ بچہ جانتا ہے. اس وقت پیمانے نہیں تھے ناپنے کے. اب سائنس بتاتی ہے کہ دل میں اس طرح خون آتا ہے اور لیفٹ سائڈ سے وہ پھر سارے جسم کو چلا جاتا ہے، اور یہ والو تھن ہوتی ہے اور یہ والو تھک ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ آپ اس کی پڑھیں ابو علی سینا کی، تو ابو علی سینا نے اتنا بڑا طبیب ہونے کے باوجود اس کا خیال یہ تھا کہ دل کا اپنا ایک نظام ہے خون کا، اور دل جو ہے وہ انسانی جسم کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ آرگن ہے. یہ اپنی سپلائی اپنے ہی اندر رکھتا ہے اور باقی خون کی سپلائی الگ ہے. نہیں پتا تھا. اب ایجادات ہوئی نا، سرجری آ گئی، پھر پتا چلا اچھا ایک یہ چیز بھی ہے. ایسے ہی آپ شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کہا ہے نا کہ حقائق کے لیے بھی جسم ہے اور یہ اجسام مثالی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تتمثل فیہ المعانی باجسام مناسبۃ، اور یہ جو حقائق ہیں یہ جسم کے روپ کو دھار لیتے ہیں. بہت آسان بات. حدیث میں آیا ہے موت دمبے کی صورت میں قیامت میں آئے گی. تو موت ایک حقیقت ہے نا، لیکن کوئی جسم نہیں ہے اس کا. ہمیں پتہ ہی نہیں. جیسے ہمیں 200 سال پہلے نہیں پتا تھا کہ ٹیمپریچر بھی کیسے ناپیں گے، ایسے ہی اب ہمیں نہیں پتا کہ موت ایک چیز ہے. کوئی کہے بھی موت دکھاؤ کیسی ہوتی ہے، کچھ پتا نہیں. نبوت نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کی شکل جو ہے وہ ایک چتکبرے دمبے جیسی ہے. چتکبرا سمجھتے ہیں؟ بلیک سپاٹس جس میں ہوتے ہیں اس کی کھال میں، ایسا دمبا ہے. حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ رحمت، مہربانی، ماں جو بچے کے ساتھ پیش آتی ہے محبت سے، رحمت سے، اس رحمت کی اپنی بھی ایک شکل ہے. اور وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے رحمان کی کولی بھر لی. سمجھے؟ یہ اردو ہی ہے. اللہ تعالی کی کمر میں جا کے دونوں ہاتھ ڈال دیے، چمٹ گئی. کولی بھرنا اسے کہتے ہیں، پہلوان بھر لیتے ہیں. اب اس رحمت کی ایک شکل ہے. اس حقیقت کو، رحمت ہے، موت ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ حقیقت میں چیزیں ہیں، ان کو خدا نے ایک جسم دے دیا ہے، اور وہ جسم جو ہے اس حقیقت کے مطابق دیا ہے. رحمت کو خوبصورت بنا دیا. دنیا جس کا نام ہے، اس کو بھی اللہ تعالی نے ایک شکل دیا ہے، لیکن اس کی شکل مکروہ ہے. تو یہ جتنے حقائق ہیں، ان حقائق کو اللہ نے اس عالم مثال میں شکلیں دی ہیں. اب یہ ہمیں کیوں نہیں پتا ان شکلوں کا؟ اس لیے کہ ہم اس معاملے میں ایسے ہی جاہل ہیں جیسے آج سے 500 سال پہلے کا آدمی بلڈ پریشر کے معاملے میں جاہل تھا. اس کے پاس کوئی صورت نہیں تھی.
پھر اللہ نے کسی کو کلو دیا، اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ دیکھو ایسے آلہ ایجاد کرو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا. اب 500-400 برس کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا نا. اسی طرح یہ عالم مثال میں جو حقائق کی شکلیں ہیں انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم آج سے 60 سال 70 سال بعد جب قبروں میں چلے جائیں گے پھر وہاں جا کر ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ اچھا شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کہا تھا وہ یہ چیز. یہ ہے عالم مثال میں حقائق کو جسم کا ملنا ایک، اور حقیقت میں اور جسم میں آپس میں وہ مناسبت ہے کہ جیسی حقیقت اچھی یا بری، شکل بھی ایسی اچھی یا بری. یہ بات آئی جی خیال میں؟ کلیئر ہوئی؟ یہ ایک اسٹیپ کلیئر کر کے پھر آگے چلنا. حضرت نے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ وہ جو شکلیں دی جاتی ہیں وہ ان 4 عناصر سے نہیں بنی ہوتی. دوسری بات یہ بتا دی کہ جس کائنات میں مسلمہ حقائق ہیں ان کی ایک شکل ہے. تیسری بات یہ بتا دی کہ جو حقیقت ہے جیسی اچھی یا بری اسی کے مطابق اسے شکل ملتی. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز حضرت فرماتے ہیں کہ وَتَتَحَقَّقُ هُنَالِكَ الْأَشْيَاءُ قَبْلَ وُجُودِهَا فِي الْأَرْضِ، اور یہ جو چیزیں ہیں عالم مثال میں پائی جاتی، یہ جو شکلیں ہیں ان کی ایک خاص نوعیت ہے جو اس زمین پہ آنے سے پہلے پہلے اللہ نے وہاں بنا دی تھی. رحمت کو خدا نے زمین پہ بعد میں بھیجا نا، جب اسے پیدا کیا تو یہ تو اٹھی اور رحمان سے چمٹ گئی جا کے اس کی کمر سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اور اس نے کہا مجھے دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں، لوگ تو مجھ سے کام نہیں لیں گے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تجھے اپنے نام رحمان سے پیدا کر رہا ہوں، اور جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہم تو اسے جہنم میں پھینک دیں گے. تو یہ حقائق اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے ان کی شکلیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پل صراط پر جانے کا حکم ہوگا تو پہلا گروہ اس میں اتنی تیزی سے گزر جائے گا جیسے شدید آندھی آتی ہے، اور رحمت اور امانت یہ دونوں کھڑی ہوں گی. امانت دنیا میں امین ہونا، چیزوں میں انصاف کرنا اور اشیاء کو اسی صورت میں منتقل کر دینا، یہ امانت ہے. اس کی ایک شکل ہے. اور جس نے امانت اور رحمت سے کام نہیں لیا ہوگا وہ پل صراط سے جب گزرے گا تو پکڑ لیں گی اسے اور پھینکیں گی جہنم میں. اس کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا امانت کی صفت کو اور رحمت کو، اس کوالٹی کی ایک اسپیشل شکل ڈیزائن ہوئی حق تعالی شانہ کے ہاں، وہ پہلے ہی ہو چکی تھی. یہ عالم مثال ہے. پھر حضرت لکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں فَإِذَا وُجِدَتْ كَانَتْ حَيَّا بِمَانٍ مِّن مَّعَانِی ہوا، اور جو کچھ چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں تو یہاں پر اور وہاں پر یہ ایک ہی ہوتی ہیں. رحمت کے جذبے کو یہاں بھیجا، ہمیں نظر نہیں آیا، ہم تو محسوس ہی کر سکتے ہیں کہ یہ رحمت ہے یا زحمت ہے، امانت ہے یا بددیانتی ہے، یہ موت ہے یا زندگی ہے. اسی لیے براق کے متعلق ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوار ہوئے اور یہ براق در حقیقت زندگی ہے عالم مثال میں. تو وہ اس ساری کائنات کو عبور کر کے آسمان تک پہنچ گئے، کیونکہ وہ زندگی پہ سوار تھے. تو وہ کس کس جہان سے گزرے ہیں، خلا سے گزرے، اسپیس سے، کہیں سے بھی، تو وہاں کا موت کا تصور ہے. زندگی جس کے پاؤں میں ہو اس کو موت نے کیا تکلیف دینی، اس پہ موت کیسے آ سکتی.
یہ عالم مثال ہے۔ پھر کہتے ہیں بہت سی چیزیں وہ ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا لَا جِسْمَ لَهَا عِندَ الْعَامَّةِ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے عوام کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک جسم نہیں ہے۔ لوگوں میں یہ تصور نہیں ہے کہ ان کا بھی جسم ہو۔ مثلا کسی آدمی نے یہ ساری احادیث نہیں سنی، یہ براق والی بات نہیں سنی تھی، تو اس کو کیسے پتا چلتا کہ براق زندگی ہے اور موت جو ہے اس کی شکل ایک دمبے جیسی ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں عوام کے نزدیک جسم نہیں ہے، اور عالم مثال میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی جاتی رہتی ہیں، یہ چیزیں اوپر جاتی ہیں، نیچے آتی ہیں، ولا یراھا جمیع الناس، اور لوگ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں، اور انبیاء علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں پھر وہ خبر دیتے ہیں اس عالم مثال کی، وہ کہتے ہیں وہاں ہم نے اس چیز کو ایسے دیکھا، اس چیز کو ایسے دیکھا، یہ چیزیں ایسے تھیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کو میں کہتا ہوں کہ عالم مثال ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ 19 مثالیں دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سب کی سب چیزیں عالم مثال کی ہیں، یہ جو چیزیں تمہارے سامنے نظر آتی ہیں یہ عالم مثال ہے۔ اب عالم مثال کے ثبوت پر جو احادیث لائے ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الرحم، اللہ تعالی نے جب ناطے کو پیدا کیا، یہ گنتی آپ خود ہی کر لیجئے گا، ہم احادیث پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جب ناطے کو پیدا کیا، رشتے کو، رحمت کو، تو وہ رشتہ ناطا کھڑا ہو گیا، وہ رحمت کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ جگہ ہے کہ قطع رحمی سے آپ پناہ دے دیں، یعنی اللہ آج تو نے مجھے جو پیدا کیا ہے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے، رحمت کو، رشتے کو، ناطے کو کاٹیں گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا رحمت تو اس بات پہ راضی اور خوش ہے کہ جو تجھے کاٹے میں اسے اپنے سے کاٹ دوں، اور جو تجھے جوڑے میں اس کو اپنے سے جوڑ دوں، خوش ہو اس سے؟ تو رحمت بولی اور اس نے کہا میں راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا یہ تیرے لیے ہے، یعنی یہ ہمارا وعدہ ہے تیرے لیے، گارنٹی دیتے ہیں جو تجھ سے کام لے گا اسے اپنے سے جوڑ دیں گے، جو تجھ سے کام نہیں لے گا اسے توڑ دیں گے۔ مشکات میں یہ روایت آتی اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ راحم کہتے ہیں اصل میں وہ جگہ، جس جگہ پر جسم کا وہ حصہ جہاں پہ بچہ پرورش پاتا ہے، اور ننہال اور ددھیال کی جو رشتہ داری ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں خاص طور۔ رشتہ داریاں اور بھی بہت سی ہوتی ہیں، لیکن نانا اور دادا کی جو رشتہ داری ہے یہ ہے کہ رحم نے کھڑے ہو کے اللہ تعالی کی کمر میں کولی بھر لی، پکڑ لیا خدا کو، اور عرض کیا اللہ تعالی سے یہ بات۔ تو حدیث میں آیا ہے بخاری وغیرہ میں کہ رحمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں میری کمر سے چمٹ گئی ہو؟ تو اس نے یہ جملہ کہا، اور یہ بڑی بڑی عجیب چیز ہے یہ حدیث، آپ غور کریں، کبھی آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں کیسی گہری مناسبت کی بات ارشاد فرمائی۔ بچہ جس طرح ماں کو پکڑ لیتا ہے نا پناہ لینے کے لیے، کوئی ڈر کوئی خوف ہو، بچہ جا کے ماں سے چمٹ جاتا ہے، تو یہ رحمت کو جو پیدا کیا اس کو خوف ہوا، ڈر ہوا کہ لوگ تو مجھ سے کام لیں گے نہیں، یہ مجھے کدھر بھیج رہے ہیں، تو جا کر اللہ تعالی کی رحمت اور رحمان کی کمر کو پکڑ لیا، اور اس نے کہا یہ جگہ ہے جہاں پر پناہ ملتی ہے۔
اور رشتہ داری کو کاٹنے کی پناہ دینے والا رحمان ہے، مجھے نہ بھیجیں۔ فرمایا اس پہ خوش ہو، جا تیرے لیے گارنٹی ہم دیتے ہیں۔ تو غور کیجئے، یہ رشتہ داری اور ناتا جو ہے یہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سیب ہے، تو اس کو آنکھوں سے نظر آتا ہے نا۔ کہتا ہے یہ ان گھر والوں سے تمہارا کیا ناتا ہے، کیا رشتہ ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے بھائی کا گھر ہے، یہ میرے بھائی ہیں رشتے میں۔ یہ جو رشتہ لفظ ہے یہ کیا ہے اس کی شکل؟ کوئی سیب ہے، آم ہے، جوتا ہے، تولیہ ہے، کیا ہے اس کی شکل؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے عالم مثال جس میں اس کی ایک خاص شکل بن گئی تھی اور اس نے رحمان کی قولی بھری۔ تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ ایک جسم ہے جو عالم مثال میں اللہ نے اسے دیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت لائیں، اور یہ حدیث بھی مسلم میں، ترمذی میں مختلف الفاظ میں آئی ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البقرہ، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تاتیان یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دونوں آ جائیں گی۔ اور آپ نے فرمایا یہ دونوں جو صورتیں ہیں کأنہما غمامتان، یہ ایسے ہیں جیسے کہ بادل ہوتے ہیں، دو بادلوں کی صورت میں آئیں گی۔ اب سورہ بقرہ کی کوئی شکل ہمارے سامنے تو نہیں، آل عمران کی شکل تو نہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں جو ہیں فرمایا بادلوں کی صورت میں آ جائیں گی، انسان پر سایہ فگن ہو جائیں گی، جیسے سائبان لگ جاتا ہے، چھتری ہوتی ہے، بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ وہ دو بادل ہیں۔ یا ارشاد فرمایا کہ غیایتان، ایسے آئیں گی جیسے دو سائبان ہیں، خیمے تنے میں، ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ او فرقان من طیر صواف، اور یا پھر یہ دونوں صورتیں ایسے آ جائیں گی جیسے پرندوں کی دو قطاریں ہیں، صف بستہ اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں، ڈار جسے کہتے ہیں نا، کہ کئی ایک پرندے سارے کے سارے شام کو ایک ہی طرف کو اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں اس طرح آ جائیں گی جیسے پرندوں کی دو قطاریں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حاجان، یہ دونوں جھگڑیں گی اللہ سے عن اہلہما، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے انہیں پڑھا تھا۔ یہ آل عمران اور بقرہ کہیں گی کہ انہوں نے ہمیں پڑھا تھا، سمجھا تھا، اور آج یہ جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں، ہم تو نہیں جانے دیں گی، اللہ سے جھگڑیں گی۔ تو ان کی شفاعت، ان کی سفارش اللہ کے ہاں کام آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا۔ یہ عالم مثال ہے، اور اس میں ان دونوں کی ایک صورت ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ نے جتنی چیزیں لکھی ہیں اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ تھا جو پہلے آپ سے عرض کر دیا علمی، دوسرا حصہ ہے استدلال کا، یہ جس میں وہ 19 احادیث بتا رہے ہیں، تیسرا حصہ حضرت جو آگے بتاتے ہیں کہ ان روایات پر غور کرنے سے گمراہی کیا پیدا ہوتی ہے اور اصل چیز کیا ہے۔ یہ 3 حصے ہیں۔ یہ خیال میں آ رہی ہے بات؟ جی لگ رہا ہو تو آگے چلیں، نہیں تو نیند آ رہی ہو تو پھر اور کچھ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آتی نہیں بات؟ اچھا، تیسری حدیث حضرت نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا نماز آئے گی۔ اب نماز کی ایک شکل ہے نا، ہمیں تو نظر نہیں آتی،
لیکن اچھی بری جو کچھ پڑھتا رہا ہے یہ آئے گی، اور پھر خیرات آئے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آ جائے گا، بہت طویل حدیث ہے، اور یہاں پر حضرت نے اس کا بس اتنا ٹکڑا نقل فرما دیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے یہ، اور مشکات میں بھی آئی ہے۔ صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھو نماز، صدقہ اور روزہ، اس کا تمہیں بظاہر کوئی وجود نہیں نظر آتا، لیکن آخرت میں ایک وجود ہے، یہ اپنا وجود آئے گا۔ دوسری حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں نماز آ جائے گی اور وہ روک دے گی فرشتوں کو، عذاب لانے والوں کو، اور وہ کہے گی اسے عذاب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مجھے پڑھتا تھا۔ جو سنوار کے نماز پڑھتا تھا اچھی طرح، اس کو تو وہیں دے دیں گے۔ اور وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ردی بیکار کپڑے کی طرح ناقص ردی نماز کو فرشتے منہ پہ دے مارتے ہیں، تو وہ نماز جو بیکار تھی اس کی شکل دیکھ لی نا، ردی ٹکڑا، ردی بیکار کپڑا، یہ ہے عالم مثال۔ پھر حضرت آگے کہتے ہیں کہ یہ جو معروف ہے نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن دونوں لوگوں کے لیے کھڑی کی جائیں گی۔ اس تبلیغ میں جو نیکی کے کام کو کہتے ہیں اور برائی کے کام سے منع کرتے ہیں، ان دونوں کی بھی ایک شکل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ جو نیکی کا حکم تھا یہ کھڑا ہو جائے گا، اور جو لوگ یہ کام کرتے رہے تھے انہیں یہ حکم، جو حکم ہے نا نیکی کا، یہ جو کام کرتے رہے تھے، اس کی جو بھی شکل ہے وہ اپنے کرنے والوں کو کہے گی کہ خوشخبری ہو تمہیں، یعنی اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی کی۔ اور جو منکر تھا برائی سے روکنا، اس کی بھی ایک شکل ہوگی۔ اب دیکھیے شکلوں میں مناسبت کیسی ہے، حضرت نے فرمایا تھا نا جیسی شکل جیسے اعمال ویسی شکلیں ہوں گی۔ تو کنز المال میں یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے قیامت میں۔ ایک یہ ہو گیا، ایک فرض کر لیجئے یہ ہو گیا، یہ امر بالمعروف کھڑا ہوا، اس کے مطابق اس پر جو عمل کرتا رہا تھا، دنیا میں جو کام کرتے رہے تھے لوگ، یہ کہے گا ارے کرنے والے خوشخبری ہے تیرے لیے، بشارت ہے تیرے لیے۔ اور یہ جو تھا نہی عن المنکر، کام ایک آدمی ہے جو یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے، یہ قیامت کے دن اس کی ایک شکل ہوگی، اور یہ لوگوں کو کہے گا ہٹو ہٹو اس آدمی کے لیے، بچو ادھر ہو جاؤ، اور اس آدمی کو جنت کے لیے راہ ملے گی۔ امر بالمعروف اسے خوشخبری سنا رہا ہے کیونکہ یہ دنیا میں نیکی کا کام تھا، اور نہی عن المنکر دنیا میں اس میں سختی تھی نا، گناہوں سے روکتا تھا، لوگ چڑھتے تھے، وہاں جا کر اس کو جو شکل ملی ہے تو وہاں بھی پہنچ کے کہتا ہے ہٹو پرے ہٹو، جلدی رستہ چھوڑو، اس کو جانے دیا جائے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ جائیں گے ان کے ساتھ، یہ اتنے خوبصورت دونوں کھڑے کیے جائیں۔ تو نہی عن المنکر کو کیوں ہٹو بچو کا منصب ملا؟ کیونکہ دنیا میں بھی ایسی ہی شکل تھی۔ پھر حدیث انہوں نے ذکر کی ہے، مستدرک حاکم میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی قیامت میں دنوں کو اٹھائے گا، سنیچر کی اپنی ایک شکل ہوگی ہفتے کی، منگل بدھ کی اپنی ایک شکل ہوگی، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ دنوں کو کیوں اٹھائے گا، اور وہ دن کیا کیا گواہیاں دیں گے انسان پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو اللہ اٹھائے گا روشن چمکدار۔ اب جمعے کی اپنی ایک شکل ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ہے عالم مثال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے کہ دنیا قیامت کے دن لائی جائے گی اس بڑھیا کی شکل میں جس کے سر کے بال پک گئے ہوں گے، کھچڑی ہوئے ہوں گے۔ کھچڑی سمجھتے ہیں بالوں کی ہیں، ایک تو کھانے والی ہوتی ہے نا، وہ نہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟
لو مجہول کی تعریف مجہول سے کر رہے، ایک پہلے ہی لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا، اوپر سے اتنا مشکل لفظ کہ وہ بھی نہ سمجھ میں آئے. بگ میس، یہ کیا بات ہے؟ ارے نہیں جی، شکل کی تو بھی بات ہی نہیں آئی. ہاں بالوں کی بات آئی. ایسی بڑھیا جس کے سر کے بال کھچڑی ہو گئے ہوں گے، یعنی بالکل سفید یا سیاہ اور سفید ملے جلے، اور آنکھیں اب شکل آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، یہ کہنا چاہیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی آنکھیں زرد ہوں گی، نیلی ہوں گی، اودی. وہ کل گزرا نا کہ زرقا، اور وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا نیلی آنکھوں والا یا اندھا. آنکھیں اس کی ایسی ہوں گی، اور دانت اس کے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ پھٹ گئے ہوں گے، منہ سے باہر آ رہے ہوں گے دانت اس کے، اور بہت ہی بری شکل ہوگی. اور وہ لوگوں کو گردن آگے کر کے جھانک جھانک کے دیکھے گی وہ بڑھیا، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ اور لوگ اس بڑھیا کو دیکھ کے لعنت ملامت کریں گے، خدا کی پناہ مانگیں گے کہ اس بد شکل کو ہم نہیں جانتے. تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم مرتے تھے، اور یہ وہ ہے جس کے لیے تم رشتوں کو توڑتے تھے، اور یہ وہ ہے جس کی وجہ سے تم حسد کرتے تھے، اور یہ وہ ہے جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے نفرت دلوں میں رکھتے تھے اور دھوکے دیتے تھے. اور فرشتے اس بڑھیا کو اٹھائیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے، تو وہ چیخے گی اور کہے گی اے میرے پروردگار، جنہیں مجھ سے محبت تھی اسے انہیں بھی میرے ساتھ ہی بھیج دے. وہ کہاں رہ گئے؟ تو حکم ہوگا جو اس سے محبت کرتے تھے اس کے ساتھ ہی بھیج دو. یہ اب دنیا کی شکل ایک آ گئی نا. تو دنیا ہمارے ہاں کوئی حصی چیز نہیں ہے، کوئی محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، مگر قیامت میں اس کی ایک شکل ہے اپنی. یہ حدیث انہی الفاظ میں ہمیں کہیں نہیں ملی. یا تو حضرت نے ذکر کیا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یا اس کو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت حدیث کی صحیح اور مستند کتابوں میں ہمیں ملی نہیں. ممکن ہے وہ کہیں آئی ہو، لیکن اپنے علم کی نفی کر رہے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ ہے عالم مثال. اس عالم مثال کا اب دنیا سے بھی تعلق دیکھیے. کتنی مثالیں ہو گئی؟ 6. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا مشکات میں یہ حدیث آئی ہے کتاب الفتن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے اونچی جگہ، قلعہ جو ہوتا ہے، کسی جگہ پر تشریف فرما تھے، کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ چیز تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے جواب میں عرض کیا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے گھروں میں بارش کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ فتنے نازل ہو رہے ہیں، فتنے اتر رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی. اب یہ جو فتنے تھے، آزمائشیں، ان کا بارش کی طرح برسنا، یہ ایک عالم مثال کی چیز ہے جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. اس کا اپنا کوئی جسم تھا، آپ نے دیکھا تھا، اور ہم لوگ کوئی بھی نہیں جانتا کیا چیز تھی. اس کا کبھی کبھی کشف ہوتا ہے اولیاء اللہ کو، اور وہ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس نور کو یا ان برکات کو جو کسی جگہ پر نازل ہو رہی ہوتی. عالم کشف میں بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے دنیا میں جو چیزوں کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں، یا وہ پوچھتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہیں کچھ نظر آتا ہے، وہ عالم مثال انہیں دکھایا جاتا ہے.
کسی آدمی کی قبر پہ رحمت برس رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں کیا مسئلہ ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر خدا کے کوئی اچھا بندہ دفن ہے اور یہ اس پہ خدا کی رحمت برس رہی. یہ عالم مثال ایسا ہے. کہیں پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے الیاذ باللہ تو وہ آدمی اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو، اس جگہ کو دیکھ کے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، حتیٰ کہ اس عالم مثال کا اثر اس شخص پر پڑتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، قے ہونے لگ جاتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے. وہ بتائے یا نہ بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اس پر وہ عالم مثال کھلتا ہے. اور متعدد جگہ اس چیز کی خبر ملے گی. اساتذہ بیان کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم سے پہلے دارالعلوم میں ہندوستان میں جو پڑھتے تھے لوگ، وہ کہتے تھے ایک نابینا آدمی بیٹھا رہتا تھا دارالعلوم میں. تو اساتذہ جب دارالعلوم میں پڑھاتے تھے تو وہ کسی سے جا کر کبھی کہتا تھا کہ حضرت یہ بات جو آپ نے بیان کی نا یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، اسے پھر بیان کیجیے. تو پہلے تو لوگ ایسے ہی مذاق میں لیتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ جو بات کہتا ہے بات صحیح ہوتی ہے. استاد نے جو تقریر کی تھی، تشریح کی تھی کسی آیت کی یا حدیث کی یا کوئی چیز پڑھائی تھی، اس میں کچھ غلطی ہو گئی تھی تو اس نے آ کے ٹوک دیا. تو ایک دن کسی نے پوچھا، جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ واقعی اس کی بات صحیح ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو نابینا ہیں، پڑھے لکھے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہو نا تو آسمان سے نور نازل ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کے نور کی لکیر کٹ جاتی ہے، وہ ڈسکنیکشن جس میں ہوتی ہے، پھر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب کوئی گڑبڑ ہو گئی، تو میں اٹھ کے آ کے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ صحیح پڑھاؤ، تم ٹھیک نہیں پڑھا رہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز الحرمین جو لکھی ہے، اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو در حقیقت حضرت کے ان خوابوں کا مجموعہ ہے جو مدینہ منورہ میں انہوں نے دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ان کی جو براہ راست باتیں ہوئی ہیں وہ عالم مثال ہے. تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات میں آیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا تم ان فتنوں کو یہ دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو نہیں دیکھ پا رہے. آپ نے فرمایا یہ فتنے ہیں جو ان گلیوں میں نازل ہو رہے ہیں تمہارے گھروں میں. معراج کی روایت کا حضرت نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک 4 دریا میرے سامنے آ گئے، 2 ان میں ظاہر تھے، 2 ان میں باطن تھے. اور آپ نے کہا کہ وہ 4 جو تھے ان میں سے 2 جنت کے اندر جا رہے تھے اور 2 جنت سے باہر آ رہے تھے. اور جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جنت کی 2 باطن کی نہریں ہیں، یہ دریا اندر کو جا رہے ہیں، اور یہ جو باہر جا رہے ہیں اندر سے آ رہے ہیں، اور باہر کی طرف آپ نے دیکھا ہے یہ نیل اور فرات ہیں. اب دریائے نیل اور دریائے فرات تو یہی ہیں. یہ دریا نکلتے کہاں سے؟ ایک چشمہ ہے، اور اس میں عالم مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں ان میں کہ یہ چشمے چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہی دریا بن جاتے ہیں. اور جیہون اور سیہون کے متعلق بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ دریا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اللہ کے عرش کے نیچے سے. اور جیہون اور سیہون یہ وہ دریا ہیں جو اب روس کے قریب روس کے علاقوں میں ہیں، اور اس وقت کون جانتا تھا کہ وہاں وہ دریا بھی ہیں. عرب جب نکلتے تھے سفر کے لیے تو وہ عراق آتے تھے، ایران آتے تھے، اور عراق سے ایران اور پھر افغانستان، اور یہاں سے وہ پہنچ جاتے تھے آگے روس کے علاقے میں. تو ان کو حجاز سے لے کے وہاں تک کوئی بڑا دریا راستے میں آتے ہی نہیں تھا، جتنے بڑے بڑے وہ دریا تھے انہیں عبور کر کے پھر ایک دنیا ان کے سامنے آتی تھی. اس لیے وہ کہتے تھے ماوراء النہر، یعنی ان دریاؤں کے بعد جو کچھ ہے دنیا
اسی طرح عربوں کے ہاں ہندوستان مستقل ایک الگ حیثیت رکھتا تھا اور سندھ ایک الگ حیثیت رکھتا تھا. اس لیے عربوں کی قدیم تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں الہند و سندھ، ہندوستان میں اور سندھ میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور کبھی کہتے ہیں ماوراء النہر میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تو ماوراء النہر سے وہ علاقے مراد ہیں جو ان دریاؤں کے پرلی طرف ہیں، اور ہند اور سندھ کو تو وہ پوری سلطنت سمجھتے تھے، اور سندھ بہت بڑا تھا. یہ بمبے جو ہے سندھ ہی کا ایک حصہ تھا، اور سندھ اس کی پوری تہذیب تھی. حتیٰ کہ وہ کہتے تھے وہاں ایک الگ مخلوق رہتی ہے، ان کے گھوڑے بھی الگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں انسان بھی الگ ہوتے ہیں، اور وہاں لے جا کر قید کر دیا جاتا ہے شیاطین کو. بری روحیں وہاں جا کر قید کر دیتے ہیں. یہ ہندوؤں کے یہاں پوری اس پہ تشریحات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 دریاؤں کو دیکھا. حدیث میں آیا ہے سورج گہن کی نماز، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم دونوں میرے اور یہ جو قبلے کے رخ پہ دیوار ہے ان کے درمیان لائی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کی حالت میں آپ آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے بڑی تیزی سے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول آج تک یہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار میں جنت مجھے پیش کی گئی، اور میں آگے بڑھا تاکہ انگور کا ایک خوشہ توڑ لوں اور تمہیں دکھاؤں جنت کے انگور کیسے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا اس میں جہنم مجھے دکھائی گئی، اور میں اس کی تپش کی وجہ سے پیچھے کو ہٹا، اور وہ آگ اتنی بلند تھی، اتنی شدید تھی کہ رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اپنا سایہ اور تمہارا سایہ اس آگ میں دیکھا. یعنی آگ کی جو روشنی تھی آگ کے جسموں سے ٹکرائی اور آگے جا نہیں سکتی تھی، اس کے نتیجے میں سایہ پیدا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ان سایوں کو میں نے دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے دوزخ میں دیکھا، اور آپ نے بتایا کہ جو حاجیوں کا سامان چرا لیتا تھا میں نے اس کو بھی دیکھا. اور ایک عورت جس نے بلی کو کھانا نہیں کھلایا اور گھر میں پال لیا تھا، وہ بھوک کے مارے مر گئی. تو آپ نے فرمایا میں نے اس عورت کو دیکھا وہ جہنم میں جل رہی تھی، اور ایک بری عورت کو دیکھا جو برے کام کرتی تھی وہ جنت میں تھی کیونکہ اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا. یہ سب عالم مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. یہ مختلف احادیث ہیں جو ترمذی وغیرہ میں آئی ہیں، اور محدثین نے اس پہ بحث کی ہے کہ ایک دیوار میں جنت کیسے دکھا دی گئی اور جہنم کیسے دکھا دیا گیا. پھر اس کے بڑے جوابات دیے ہیں. آسان جواب یہ کہ ساری جنت اور جہنم نہیں دکھائی گئی، ایک ایک حصہ دکھایا گیا. مگر اب ہمارے دور میں ان چیزوں کو سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اسکرین کتنی ہوتی ہے اور انسان پورا اس میں نظر آ جاتا ہے. یہ چیز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا. وہ جنت جو ہے بالشہوات، نہ جہنم کو دیکھا تو وہ جو تھی وہ خواہشات اور مزے سے، جن چیزوں میں لطف اور مزہ آتا ہے حرام کی چیزیں علیاذ باللہ، ان چیزوں کو لپیٹ دیا گیا تھا اس کے گرد. وحفت الجنت بالمکارہ، اور میں نے دیکھا جنت کو، اس کو نہایت ناگوار چیزیں جو انسان پر گزرتی ہیں ان سے لپیٹ دیا گیا تھا. اس کی ایک شکل دیکھی. اب وہ ناگوار کیا چیز تھی؟ رنگ ایسا تھا، کانٹے تھے، کوئی شکل تھی، کیا چیز تھی اس کا تو تذکرہ نہیں کیا، لیکن آپ نے کہا کہ میں نے جو مزے ہیں ان کو بھی دیکھا اور جو ناگواریاں ہیں ان کی شکل بھی دیکھی. جنت پہ وہ غالب ہوئی تھی باہر، اور جہنم پہ باہر یہ غالب ہوئی تھی. ایسے ہی حضرت نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جب مصیبت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو دعا جا کر اس سے لڑنے لگتی ہے.
اور اس کشتی کو، اس لڑائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. بہت طویل حدیث آئی ہے، 16 آدمیوں کا اس میں ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ مصیبت جب آتی ہے آسمان سے اوپر سے تو پھر کسی کی دعا کیسے جا کے اس مصیبت کو پکڑ لیتی ہے اور اس سے موت ٹل جاتی. حتیٰ کہ انتہا ہے نا موت کا آ جانا، اور موت آ جاتی ہے اور کوئی اس سے لڑنے لگتی ہے دعا، اور وہ دعا جو ہے اس کی وجہ سے موت ٹل جاتی. بہت طویل حدیث. اور یہ جو روایت ہے حاکم نے مستدرک میں بیان کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیا اور پھر عقل کو کہا کہ میرے سامنے آؤ، تو وہ آئی، اور اللہ تعالی نے فرمایا واپس پلٹو، تو وہ پلٹ گئی. تو اللہ تعالی نے فرمایا عقل، مجھے میری عزت کی قسم ہے تجھ سے زیادہ اچھی چیز میں نے دنیا میں نہیں بھیجی، اور تیری وجہ سے میں لوگوں کو کچھ دوں گا اور تیری وجہ سے لوگوں سے چھین لوں گا، اور تیری وجہ سے ثواب ہے اور تیری وجہ سے عذاب ہے. جو غلط استعمال کریں گے عذاب پائیں گے، جو صحیح استعمال کریں گے انہیں ثواب ملے گا. طبرانی میں یہ روایت آئی ہے، لیکن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 11 12. یہ عالم مثال کا اثر ہے اس دنیا میں. اور آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، اور آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ والی کتاب دکھا کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو، وہ آپ نے کہا یہ ہے وہ کتاب جس میں آدم علیہ السلام کے سارے بیٹوں کے ان کی ولدیت سمیت کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کون اس کا باپ ہے، یہ سارے نام اللہ نے دے دیے ہیں جو جنت میں جائیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اور آپ نے فرمایا یہ دوسری کتاب ہے میرے پاس، اور اس میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں ان کے والد کے نام سمیت، اور سب مردوں اور عورتوں کے، دونوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو باقی رہ گیا اس پوری دنیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کتابوں کو لے کے واپس گھر تشریف لے گئے، اور یہ جو رجسٹر تھے اس کے آخر پہ بتایا کہ ٹوٹل بھی لگ گیا، کتنے لاکھ، کتنے ہزار، کتنے سو، کتنے ہیں، یہ بھی لگ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کوئی فگر چینج نہیں ہوگی. یہ روایت آئی ہے مسند احمد میں بھی اور نسائی میں بھی اور ترمذی میں بھی صحیح احادیث میں سے. یہ کتابیں کیا ہیں؟ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں کیونکہ یہ خود عالم مثال کے بہت بڑے وکیل ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا. اس لیے علم کی وسعت دیکھو کہ وہ بیٹھے ہوں گے جب لکھنے کے لیے تو جتنی بھی چیزیں آئی ہیں ذہن میں پتہ نہیں کتنی لکھی ہیں کتنی چھوڑ دی ہوں گی، بس لکھتے چلے گئے ہیں کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی. ایسے ہی پھر اس کے بعد انہوں نے موت کی حدیث نقل کی کہ قیامت کے دن دمبے کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کر اسے ذبح کر دیا جائے گا. یہ وہی مثال ہے جو آپ سے عرض کی تھی. حضرت نے تو ذکر نہیں کیا چتکبرے کا. چتکبرا ہوتا ہے جس میں بلیک ڈاٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہوں گے اور سفید بال بھی اس کے ہوں گے، اسے ذبح کر دیا جائے گا. یہ موت کی شکل ہے. اور براق زندگی کی شکل، یہ حضرت نے ذکر نہیں کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس چیز کا ذکر کیا. 14 ہو گئی. اچھا 15ویں چیز حضرت فرماتے ہیں کیا؟ یہ ہے جو سورہ مریم میں آئی ہے. وقال اللہ، اور اللہ نے یہ کہا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کی طرف روح بھیجی تھی.
فتمثل لها بشرا سویا، سو وہ کیا ہوا، ان کے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ گئی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے، تو عام مفسرین کی رائے تو آپ سے عرض کی تھی نا کہ جبریل امین آ گئے تھے، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ روح سے مراد جبریل امین نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ زندگی تھی، عالم مثال سے اللہ نے ایک مرد کی صورت میں دنیا میں بھیج دیا تھا، اور وہ نظر آئے ہیں حضرت مریم، جو کہتے ہیں یہ اللہ کا امر تھا، اللہ کا حکم تھا، جس نے ایک اچھے خوبصورت جوان کی شکل اختیار کر لی، اور یہ مثال عالم مثال کا ایک جسم ہے جو آیا تھا مریم کے پاس، یہ کہنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ یہ ہے، اس کی تشریح وہاں آ سکتی تھی، لیکن پھر بعد میں آیات چونکہ سورہ طٰہٰ میں بھی تھیں، تو اس لیے عالم مثال یہ چیز ہے۔ اسے پورا کر لیں، 3 روایتیں اور بھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتے تھے تو آپ کو نظر آتے تھے، باتیں کرتے تھے، لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ عالم مثال ہی کی ایک صورت ہے کہ جبریل امین کو اور تو کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے۔ اور اسی کے ضمن میں حضرت پھر یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ دیکھو قبر کھل جاتی ہے مومن کے لیے اور تنگ ہو جاتی ہے کافر کے لیے، یہ بھی عالم مثال ہے کہ قیامت کے قبر کا عذاب اتنا شدید کہ پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جائیں گی کافر کی، اور مومن کے لیے وہ وسیع کر دی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ سب عالم مثال ہے۔ پھر فرشتے میت کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ریشم ہوتا ہے اس بندے کے اعزاز کے لیے، اور بعض لوگوں کے لیے برا اور ردی کپڑا ہوتا ہے، ٹاٹ کا جیسے کپڑا ہوتا ہے، یہ اس انسان کے لیے جس کے جسم پہ خراشیں پڑنی ہیں، جس کو انہوں نے مارنا ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آیا کہ لوہے کا گرز سے مارتے ہیں اور وہ مٹی میں مل جاتا ہے، پھر اسے پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے، پھر وہ مارتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سب عالم مثال کی چیزیں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ میت جب قبر میں اتاری جاتی ہے تو سورج اس کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے، تو وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دعونی للصلاۃ، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ اسے سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جسے ڈوبنے لگا ہے، تو وہ کہتا ہے دعونی للصلاۃ، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ تو منظر یہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو یہ جو خواب آتا ہے نا کہ سورج غروب ہو گیا، تو اس کی بالعموم تعبیر یہی ہوتی ہے کہ اب کوئی گیا۔ اس کے بڑوں میں سے یا جن لوگوں کے پاس دنیا میں اللہ نے سورج کی طرح علم اور تقوی اور یہ چیزیں دی تھیں، اب کوئی ڈوب جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور فرمایا مجھے یہ خواب سمجھ نہیں آیا، اور پھر فرمایا اس کی کوئی تعبیر بتاؤ۔ ارشاد فرمایا میں نے سورج کو دیکھا اور سورج ڈوبنے لگا تھا ایک دم سے، پھر وہ ذرا سا آگے گیا اور پھر ایک دم ڈوب گیا۔ تو اس وقت ہم پڑھتے تھے، اور جو مدرسے کے بڑے اچھے استاد تو نہیں لیکن منتظم تھے، انتظام سارا ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور ہم نے ان کی طرف، تو چپ ہو گئے اور باتیں چل پڑیں۔ جب باہر اٹھ کے آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچانک ڈوب جاتے، اچانک انتقال ہو جاتا، اور یہ ذرا سا آگے جو سورج گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تھوڑی سی زندگی اور دے دی ہے اور وہ ایک دم سے انتقال ہو جائے گا۔ بس 1 سال کے بعد
ان کو دل کا دورہ ہوا اور 3-4 دن میں انتقال ہو گیا. یہ تعبیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو اور میں نماز پڑھ لوں. یہ عالم مثال ہے. اور 19ویں اور آخری حدیث حضرت نے نقل کیا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی لوگوں کے سامنے آئے گا اور وہ مختلف تجلیات ہیں اللہ کی جو پڑھیں گی. یہ وہ حدیث ہے جو پہلے گزر چکی کہ لوگ کہیں گے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی, تو وہ تجلی ان سے کہے گی کہ کیا اللہ اگر آئے تو تم پہچان لو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہم پہچان لیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنی اصلی صورت میں لوگوں کے ساتھ آئے گا سامنے, ایسے ہی جیسے اس کی شان ہے, اور پھر لوگ اس کے ساتھ چلے جائیں گے, اور ہر کوئی جس کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود سے لے جائے گا. یہ سب چیزیں جو ہیں ان پر 19 احادیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو نقل کی ہیں. اب اس کا تیسرا مرحلہ ہے اس بحث کا, اور آخری بات ہے کہ ان روایات پر غور کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تو حضرت نے 19 باتیں ارشاد فرما دی ہیں, تحریر کر دی ہیں, وگرنہ تو 20 چیزیں ایسی آئی ہیں کہ عالم مثال بالکل ایک الگ دنیا ہے. اسی لیے جن لوگوں کو اس عالم مثال سے مناسبت ہوتی ہے ان کی تعبیر بڑی زبردست ہوتی, سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ عالم مثال کی چیز ہے جو اس آدمی نے اس طرح دیکھی. ان تمام روایات پر غور کرنا, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 طریقے لکھے ہیں, اور حضرت فرماتے ہیں کہ اما ان یقر بظاہرہا. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان روایات کو ظاہر پر بس مان لیا جائے کہ ان کا جو کچھ مفہوم سمجھ میں آتا ہے بس یہی ہے, تو عالم مثال کو ماننا پڑے گا, کیونکہ یہ ساری روایات جو ہیں عالم مثال ہی کی خبر دیتی ہیں. اور عالم مثال کو اگر تم مان جاؤ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں حقیقت میں ایسے ہی ہیں جیسے حدیث میں آ گئی. ان تمام جذبات کی ایک خاص شکل تھی جو اللہ نے ان کے لیے متعین کر دی. کوئی بات ہے جو پہلے ہوئی کہ جیسی شکل تھی اسی حساب سے دنیا مکروہ چیز تھی, اس کی شکل بھی مکروہ ہو گئی, اور دعا اچھی چیز تھی اس کی شکل بھی اچھی ہو گئی. اور اسی لیے محدثین تقریباً رحمہم اللہ سب اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ روایات جیسی آئی ہیں عالم مثال میں بالکل ویسے ہی مان لینا چاہیے, اور ان روایات کو ظاہر پر معمول کر لیا جائے کہ جو کچھ آیا ہے. اور یہ قاعدہ محدثین نے لکھا ہے. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاعدے کو استعمال کیا, اور اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ بعض لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کے جسم مبارک کے ساتھ ہوتی ہے اس دنیا میں کھلی آنکھوں سے, وہ عالم بیداری میں دیکھتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں. اس کا جتنے لوگوں نے بھی انکار کیا ہے نا, یا تو بیچارے بالکل اس جہان سے بے خبر تھے یا انہیں علم ہی نہیں ہو سکا, وگرنہ اتنے لوگوں نے اس کو لکھا ہے, اتنے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کتنی جگہ پر لکھتے ہیں, حتیٰ کہ فیوز الحرمین آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے متعدد جگہ پر کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آئے, میں نے یہ بات ان سے عرض کی, یہ بات عرض کی, یہ ان کی روح مبارکہ پہ بات پیش کی. یہ سب عالم مثال ہے. اور انہی روایات کی بنیاد پر شاہ صاحب نے اس عالم مثال کو ثابت کیا ہے. ایک موقف تو یہ, اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ان روایات کی تعویل کی جائے کہ یہ آدمی کا اپنا احساس ہے, خارج کی دنیا میں کچھ نہیں, خارج میں کچھ نہیں ہے, آدمی کا اپنا احساس ہے یہ,
جیسے کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے اور خواب میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے لیکن خارجی دنیا میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی. یہ چیزیں لکھی ہیں بعض لوگوں نے، اور بہت بڑے ایک محدث تھے ابن ماجشون رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس چیز کو ترجیح دی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں اللہ تعالی کا حشر میں آنا، قیامت کے دن بندوں کا دیکھنا، یہ سب کی سب چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جائے، اور یہ چیزیں یہ اس لیے ہیں کہ انسانوں کی نگاہ میں تغیر پیدا ہو جائے گا، حقیقت ایسے نہیں ہے. اور اللہ اس لیے انسانوں کی نگاہ میں یہ تغیر پیدا کر دے گا کہ وہ اس کا اظہار کرے کہ اللہ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہے، انسان اسے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ کہ حقیقت میں ایسے نہیں. ماجشون رحمت اللہ علیہ کی یہ بات امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے شرح السنہ میں. یہ دونوں رائے ٹھیک ہیں، اہل حق کی بات ہے. اہل سنت والجماعت میں بہت بڑا طبقہ پہلی رائے کی طرف گیا ہے اور کچھ حضرات نے دوسری رائے اختیار کی ہے. اور انہی روایات کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سب چیزیں محض سمجھانے کے لیے ہیں اور حقیقت کچھ نہیں. قبر کا عذاب، اس کی تنگی محض سمجھانے کے لیے ہے، حقیقت میں ایسے نہیں ہوگا. اور اسی طرح برزخ کا پورا عالم بس صرف باتیں ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو تیسری بات کرتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی گمراہ ہے. لست ارى المقتصر على الثالثة من اہل الحق. اور اس تیسری قسم کے لوگوں کو میں اہل حق میں سے نہیں مانتا کہ پورے کا پورا ایک عالم مثال ہے، اس کو باطل قرار دیتے ہیں، غلط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر ذکر کیا ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین جو ان کی کتاب ہے نا، اس میں انہوں نے اسی پر بحث کی عالم مثال میں. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا. یہ ہے عالم مثال. کچھ وضاحت ہوئی؟ یہ تھی وہ چیز جو کئی مرتبہ ذکر آیا کہ عالم مثال کی بات کریں گے.